خیریت؟ ہاں آئے لے جانے کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے 200 سال میری زندگی میں اضافہ کیا اور تم 100 ہی سال میں آ گئے. کل تجھے پتا بھی ہے کہ اللہ نے تیری زندگی کو بڑھایا کیوں تھا؟ کہا نہیں معلوم. کہا تیری عبادت کی وجہ سے بڑھایا تھا. تو نے اس کی نافرمانی کی، اس وجہ سے تیری 100 سال کی زندگی کم ہو گئی. اب اگر ہمیں اپنی زندگی طولانی چاہیے تو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اور مختصر سی زندگی جان چاہیے ہے تو اللہ سے دور بھاگنا ہوگا. سوال محمد تو ہر ذی نفس کو، ہر ایک انسان کو موت آنی ہے. کب آئے، کہاں آئے، کیسے آئے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. واقعی سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ کی نعمت ہے. معلوم نہیں ہر وقت توبہ کریں گے، معلوم نہیں ہر دن اپنا آخری دن سمجھیں گے، عبادت کریں گے. اللہ کا مقصد یہ ہے. پروردگار عالم نے انسان کو جو خلق کیا ہے وہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے. یہ ہے پروردگار عالم کا مقصد. انسان کو موت آنی ہے، لیکن موت کے آنے سے پہلے، اچھا موت اگر کسی کو آ جائے، کسی عزیز، کسی اقارب، کسی دوست، کسی احباب، اس میں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ جو قرآن نے بیان کیا وہ فرمایا. قرآن نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے حبیب، اے میرے رسول، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں اور مصیبتوں کو دیکھ کر ایک جملہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. اولائے، آگے قرآن کہا اولائک علیہم صلوات من رحمہ من ربہم ورحمہ. ایسے ہی لوگوں کے اوپر جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز آپ سے تعلق رکھتی ہے تنہا. آپ اس کا اجر حاصل کریں گے، اس کا ثواب حاصل کریں گے. جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا، جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس کا اجر حاصل کریں گے. روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو ملے گا. اس کے ساتھ، روزے کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آدھا دن میں روزہ رکھ لوں اور آدھا دن اپنے بھائی سے کہہ دوں، اپنے چچا سے کہہ دوں، اپنے رشتے دار سے آدھا دن آپ رکھ لیجیے میری طرف سے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ سے تعلق ہے، آپ ہی کو کرنا ہے سب کچھ، جتنی بھی عبادتیں ہیں. لیکن میرے عزیز پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے درود ہے، صلوات ہے. ساری عبادتیں مخصوص ہے خود ذات انسان سے، اپنے لیے کر رہا ہے. لیکن میرے عزیزو، صلوات ایسی عبادت ہے کہ جو تنہا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم عبادت ہے کہ پروردگار عالم کہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنے فائدے کے لیے، لیکن صلوات وہ عبادت ہے جس کی امامت خود پروردگار کر رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکۃ، اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے صاحبان ایمان، تم پر بھی فریضہ ہے کہ تم آل محمد پر درود بھیجو. صلوات محمد والا. ہمیں ہر انسان کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت آنی ہے،
لیکن اس کی تیاری ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کر کے جائیں۔ اب اس سلسلے میں چند احادیث آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں آخری نبی، سیاتی زمان نہ امتی یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، ایک زمانہ آئے گا میری امت پر، دیکھیے سارے سوال کو میں جو میں پڑھتا ہوں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں، اس کو برداشت کرنی ہوگی۔ سلام دے محمد، میری امت پر، اور مجلس کا حق بھی یہ ہوتا ہے کہ مجلس سے کچھ لے کر جائیں، ضرور چاہیے عوام کو۔ ایسا زمانہ آئے گا ان قریب میری امت پر، یحبون الدنیا، دنیا سے محبت کریں گے، وینسون الآخرہ، آخرت کو بھول جائیں گے۔ یہ آخرت کے بھولنے کی علامت ہے کہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، مومن کی 5 علامتیں بتائی ہوئی، مومن کی 5 علامتیں کیا کیا بتائی ہیں؟ بسم اللہ جو پڑھے گا وہ خاموشی سے نہیں پڑھے گا، اب جس کی نمازوں میں بسم اللہ بلند ہے، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے گا، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھے گا، سجدہ کرے گا، داہنے ہاتھ میں اس کی انگوٹھی ہوگی، 40 کی زیارت پہ وہ جائے گا، اور روزانہ 51 رکعت وہ نماز پڑھے گا، 51 رکعت۔ اگر عشاء کی نماز کھڑے ہو کر انسان پڑھ رہا ہے تو ہو جائے گی 50 رکعت، ورنہ اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت ہو جائے گی نافلہ اور واجب ملا کے 51 رکعت۔ امام نے فرمایا، صلوات محمد امام نے فرمایا ہے۔ تو اگر آخرت کو نہ بھولی ہوتی امت تو آج جیسے مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، خالی نظر نہ آتی ہے۔ رسول نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جو دنیا کے چکر میں آخرت کو فراموش کر جائیں گے۔ یحبون القصور وینسون القبور، محلوں سے تو محبت ہوگی، جو اصل گھر ہے اسے بھول جائیں گے، قبروں کو بھول جائیں گے، اور اتنا بھولیں گے کہ قبروں کی زیارت تک نہیں جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مردہ ہمیں دیکھ لے اور اپنے ہفتے بلا لے۔ تو کیسا نہیں ہے، مستحب ہے، جانا چاہیے قبرستان، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ آپ جاتے ہیں قبرستان، یہ جو آپ کے مرحومین ہیں ان کو ثواب ملتا ہے۔ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے، قبلے کی طرف، وہاں پہ تو قبلہ ادھر ہے اس لیے ہاتھ ادھر اٹھا دیے، تو قبلے کی طرف رخ کر کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے اگر کسی دن بھی جا کے 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھ دیتے ہیں تو حدیث میں ہے، روایت میں ہے، مرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جتنا ثواب اللہ اس مرنے والے کو دیتا ہے اتنا ہی ثواب تمہیں عطا کرتا ہے۔ جتنا ثواب اس مرنے والے کو اتنا ہی ثواب آپ کو۔ اسی وجہ سے لیلۃ الدفن، جس دن آپ دفن کریں، روزے دفن، جس دن آپ دفن کریں مرنے والے کو، قبروں پہ انا انزلنا پڑھنا مستحب ہے، 7 مرتبہ انگلیاں دھسا کے۔ اس کا بھی فلسفہ ہے جسے ہم فراموش کر جاتے ہیں، جسے ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وقت نہیں ملتا ہے۔ کل آپ کے لیے بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوگا، آج وقت دیجئے کل آپ کو وقت ملے گا، آج آپ بوئیے کل آپ کاٹیں۔ اس کا بھی فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ انگلیوں کے نشانات جب تک باقی رہیں گے صاحب قبر پہ عذاب نہیں ہوگا۔ انا انزلنا پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہماری ضرور، ہر انسان کو موت آئے گی، تو تیاری ضروری ہے، ضروری ہے تیاری۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، کوئی بھی بندہ، اللہ کا نبی فرما رہا ہے، کوئی بھی بندہ قیامت میں
قدم نہیں رکھے گا مگر اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے. 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوالات کیے جائیں گے. بہت توجہ میرے عزیزو. 4 چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے. پہلی چیز ان عمر ہی فی معاف نہ ہو. سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا. ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر عطا کی, ہم نے تمہیں زندگی دی, اس زندگی میں تم نے کیا کیا, کس چیز میں فنا کی اس عمر کو تم نے. پہلا سوال. کسی کا حق مارا, کسی کو اذیت پہنچائی, کسی کو زبان سے اذیت پہنچائی, کسی کو ہاتھ سے اذیت پہنچائی, کسی کو کسی طرح سے تکلیف پہنچائی. کیا کیا تم نے عمر میں؟ مسجدیں بنوائی, مسجدوں میں گئے, مجلسوں میں گئے, ماتم میں گئے, اِصال ثواب کیا اپنے مرحومین کے لیے, نماز قضا پڑھی اپنے مرحومین کے لیے یا نہیں پڑھی؟ کس چیز میں تم نے اپنی عمر کو گزارا؟ میں نے تو تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا تھا. پروردگار عالم کا مقصد ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اتنی نعمتیں انسان کو دی کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, گن بھی نہیں سکتے. قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اتنی نعمتیں شمار بھی نہیں کر سکتے. ان تمام نعمتوں کے بعد ایک چیز اللہ نے مانگی, بہت ساری چیزیں نہیں, عبادت کا مطالبہ کی. ہم نے تمہیں عمر دی, تم نے عمر کو گزارا کس چیز میں؟ غیبتیں کرنے میں, لوگوں کو اذیت پہنچانے میں, ادھر کی ادھر لگانے میں. کس چیز میں گزارا ہے؟ سوال ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول کہہ رہے ہیں. ساری باتیں قرآن و حدیث سے بھری رہیں گی انشاءاللہ. پہلی چیز, کس چیز میں یہ جو ہم نے عمر عطا کی, کس چیز میں تم نے عمر کو گزارا؟ دوسری چیز وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. یہ جو جوانی ہم نے دی تھی, یہ اکڑنے کے لیے دی تھی, مظلوموں پر کی حمایت کے لیے دی تھی یا ظلم کے لیے دی تھی؟ یہ جو جوانی دی تھی تکبر کے لیے دی تھی یا انکساری کے لیے دی تھی؟ اس کا سوال ہوگا. جوانی کا عبادت کی یا عبادتیں چھوڑی یا انتظار کرتے رہتے ہیں ابھی اور وقت گزر جائے, بچوں کی شادی ہو جائے, 30 سال عمر گزر جائے, تھوڑا اور ہو جائے, سارے فرائض سے ادا ہو جاؤں, پھر مسجد میں جاؤں گا. معلوم ہے اللہ عمر دے گا بھی یا رخصت کرا دے گا, موقع ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا؟ جواب دینا ہوگا. تمہاری جوانی کے بارے میں ہم نے جوانی دی تھی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے, ہم نے جوانی دی تھی. کسی پہ ظلم نہ کرنا بلکہ حمایت کرنا جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہم نے جوانی دی تھی. تم اسلام کے لیے اس جوانی کو استعمال کرنا. تم نے کس چیز میں استعمال کیا؟ تم وسیم رضوی کے خلاف اس جوانی میں کچھ بول سکے؟ جوانی دی تھی. یہ جو توہین رسالت کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ جوانی اپنی جوانی کا مظاہرہ کیا, آئے روڈ پر کچھ احتجاج کیا؟ سوال ہوگا تمہاری جوانی کے بارے میں. دین پہ وقت پڑا, رسول کی, میرے حبیب کی توہین ہوئی, قرآن کی توہین ہوئی, تم بولے, تم نکلے گھروں سے. تمہاری جوانی کے بارے میں, تمہاری عمر کے بارے میں سوال. دوسرا سوال. تیسرا سر وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. تمہارے مال کے بارے میں سوال ہوگا, کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا؟ حلال طریقے سے لائے یا حرام طریقے سے لائے؟ حلال طریقے سے لائے تو شراب پلانے میں خرچ کیا یا مسجدوں پہ خرچ کیا یا امام بارگاہوں پہ پر خرچ کیا یا بچوں کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر خرچ کیا, پڑھائی لکھائی میں خرچ کیا یا صرف عیش و آرام میں گزار دیا؟ کہیں اس پار, کہیں اس پار, کہیں اس شہر, کہیں اس شہر. کس چیز میں تم نے مال کو خرچ کیا؟ اگر حلال طریقے سے آیا تو تم نے حرام میں خرچ کیوں کیا؟
اور اگر حرام لے کر آئے تو تم کو کس نے اجازت دی تھی؟ کس نے کہا تھا حرام مال اکٹھا کرنے کے لیے؟ کس نے اجازت دی تھی؟ تمہیں تو اجازت نہیں ملی تھی. اس کے بارے میں سوال ہوگا. پھر چوتھا سوال وَأَنْ، اور سب سے اہم سوال، وَأَنْ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. پانچواں سوال، ہم